بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل انٹلیکچوئل سرکل میں ایک بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے۔ فنڈامنٹلزم poses a serious danger to modern scientific thought یا modern rational thinking۔ اس پر آپ لوگوں نے کئی چیزیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ اکثر پیپر میں، میگزین میں اور کتابوں میں باتیں آ رہی ہیں۔ میرے پاس یہ ایک آرٹیکل ہے، یہ چھپا ہے نیو سائنٹسٹ میگزین۔ نیو سائنٹسٹ میگزین جو ہے بہت ہی اسٹینڈرڈ کا میگزین سمجھا جاتا ہے۔ اس میں یہ چھپا ہے، اس کے ڈاکٹر میکنزی اس کے لکھنے والے ہیں۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اینڈ آف دا انلائٹنمنٹ۔ اینڈ آف دا انلائٹنمنٹ، کیا کہ بہت ہی مایوسی کی پکچر دے رہے ہیں یہ ماڈرن کمیونٹی کو، کہ یہ جو فنڈامنٹلزم ہے یہ تم کو کل کر دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہاں جو یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ، اس کا مطلب ہے سائنٹیفک وے آف تھنکنگ یا ریشنل تھنکنگ۔ تو اگرچہ اس کا کیپشن ہے اینڈ آف دا انلائٹنمنٹ، لیکن اس کو میں نے پڑھا، 2-3 بار پڑھا، تو میرے خیال سے زیادہ صحیح کیپشن یہ ہو سکتا ہے کہ فنڈامنٹلزم ورسس ریشنل تھاٹ، کیونکہ بیسیکلی اس میں یہی بات ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل ہر ریلیجن میں فنڈامنٹلزم زور پکڑ رہا ہے۔ ہندوازم میں، جینزم میں، بدھزم میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں اور اسلام میں، سب میں فنڈامنٹلزم زور پکڑ رہا ہے۔ ریٹرن ٹو بیک، فنڈامنٹلزم کا مطلب ان کے نزدیک ہے ریٹرن ٹو بیک۔ تو اس کی کئی اس میں انہوں نے ایگزامپل دیے ہیں۔ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ امریکہ جو موسٹ ماڈرن سوسائٹی ہے، وہاں پر یہ ڈیمانڈ زور پکڑ رہی ہے کہ کریشنزم کو سلیبس میں لایا جائے۔ یعنی امریکہ میں بہت سے مذہبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے ایوولوشن، تھیوری آف ایوولوشن، اس کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ اس کو ہٹا کر کے، along with the ایوولوشن نہیں، ایوولوشن تھیوری جو ہے ہٹا کر کے اس کی جگہ کریشنزم کا جو نظریہ ہے اس کو لایا جائے۔ یعنی خدا نے پیدا کیا، نہیں کہ فزیکل فورسز سے سب کچھ بن گیا، انسان بن گیا۔ تو بہرحال ہر مذہب کا انہوں نے کچھ نہ کچھ ایگزامپل دیا ہے کہ یہ ہر مذہب میں چل رہا ہے ایسی موومنٹ، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم۔
یعنی موومنٹ چلانے والے تو اپنے کو فنڈامنٹلسٹ نہیں کہتے کہ دوسروں نے ان کو یہی نام دیا ہے. تو اگرچہ میں خود اس کے موافقت میں نہیں ہوں، میں یہ کہوں گا کہ یہ دراصل ریلیجس ایکسٹریمزم ہے جس کو فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے. زیادہ صحیح نام اس کا ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. تو دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے. تو سچ پوچھے تو یہ مسئلہ جو ہے ریلیجس ایکسٹریمزم ورسس ریشنل ایکسٹریمزم، دونوں طرف ایسے ہی ہے. جس چیز کو یہ انلائٹنمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ سائنٹیفک تھاٹ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایکسٹریمزم ہے. تو بہرحال میری سمجھ کے مطابق یا میری اسٹڈی کے مطابق یہ معاملہ جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ورسس ریشنل ایکسٹریمزم کا معاملہ ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس سبجیکٹ ہے، بہت زیادہ سیریس سبجیکٹ ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ انٹلیکچوئل سرکل میں یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے. اور جب تک ہم اس کے بارے میں اپنے مائنڈ کو کلیئر نہ کریں، ہم اچھی طرح سمجھ نہ لیں بات کو، آج کی دنیا کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. آج ہم کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اسپریچولیٹی میں یقین رکھتے ہیں، جو ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں، وہ سامنا نہیں کر سکتے آج کے دنیا کا، جب تک یہ اس بات کو سمجھ نہ لیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اصل چیلنج کیا ہے. تو میں آپ کو کچھ اگزامپل دوں گا اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے، جو پرانی دنیا تھی، جو اینشنٹ ورلڈ تھی، اس میں سب کچھ ٹریڈیشن پہ چلتا تھا. ٹریڈیشن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، ما الفنا علیہ آبانا، جو چلا آ رہا ہے، جو سنتے آ رہے ہیں وہی صحیح ہے. پہلی بار یورپ میں یہ ہوا کہ کھلی انکوائری شروع ہوئی، جس کو لوگ کہتے ہیں ریشنل انکوائری. اس سے پہلے چیزوں پر ریشنل انکوائری نہیں ہوتی تھی. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ صبح کوئی وہ لیتے ہیں ٹوتھ پیسٹ، تو ٹوتھ پیسٹ پہ لکھا رہے گا اس قسم کا کوئی ورڈ کہ سائنٹیفک ٹوتھ پیسٹ. جبکہ پہلے جو آپ کرتے تھے، کسی نے نیم کی مسواک کر لی، کسی نے کوئی، ہمارے بچپن میں ہم لوگ کوئلے کا منجن کیا کرتے تھے، کوئلہ پیس کا منجن بنا لیا. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ باپ دادا نے ایسا کہا ہے کہ کوئلے سے دانت صاف ہوتا ہے تو ہم صاف کرنے لگے اس کو، یا باپ دادا نے کہا ہے کہ نیم کی مسواک سے دانت صاف ہوتا ہے تو ہم صاف کرنے لگے اس کو. یعنی جو چلا آ رہا تھا اسی کو مان لینا، یہ ہے ٹریڈیشن کا زمانہ تھا وہ. پھر شروع ہوئی سائنٹیفک انکوائری، جس کی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ نیوٹن نے دیکھا ایپل کو اوپر سے زمین پر گرا، تو ہزاروں سال سے ایپل زمین پر گرتا تھا، سیب بھی نہیں، ہر چیز گرتی تھی اوپر سے نیچے. تو لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے تھے کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لینا. تو پہلی بار یورپ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، مثلا نیوٹن، جس نے اس کو کوشچن بنایا کہ کیوں اوپر سے نیچے گرا سیب، نیچے سے اوپر کیوں نہیں چلا گیا. نیچے، یعنی یہ سوال ہزاروں سال کبھی کیا نہیں گیا تھا کہ سیب جو ہے جب پیڑ سے ٹوٹا تو اوپر کیوں نہیں چلا گیا، وہ نیچے کیوں آ گیا. اس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف انکوائری. اسپرٹ آف انکوائری جو ہے وہ پہلے کبھی موجود نہیں تھی، اگر رہی ہوگی تو کچھ تھوڑے سے لوگوں کے بیچ میں.
عام طور پر نہیں تھی. یہ پہلی بار ویسٹرن یورپ میں یہ چیز ابھری. تو پہلے کچھ چند چیزوں پر ابھری، فزیکل چیزوں پر، پھر دھیرے دھیرے ہر چیز پر پھیل گئی. تو اس کو کہتے ہیں ریشنل انکوائری. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مذہب میں بلا انکوائری کے، یعنی بلا تحقیق کے، بغیر تجزیہ اور تحلیل کے، بغیر انالیسس کے، بغیر کھوج کے باتوں کو مان لیا جاتا ہے، اور مان لیا جاتا تھا ہمیشہ سے. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب ہم سائنس کے زمانے میں جی رہے ہیں. تو ہم جب تک اس کو انکوائری کر کے سمجھ لیں. انکوائری کا مطلب کیا ہے؟ آبزرویشن، ایکسپریمنٹ، یعنی اس کو دیکھنا، تجربہ کرنا، تب ہم مانیں گے اس کو. تو ان کے نزدیک الہام، وحی، مقدس کتاب، پیغمبر، ہر چیز جو ہے اس کے تحت آ جاتا ہے. ہر چیز کو ریشنل انکوائری کی جائے گی، تب مانا جائے گا، نہیں تو نہیں مانا جائے گا. یہ ذہن بہت ہی زیادہ فیٹل تھا مذہبی طبقے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ریشنل میتھڈ کو اپلائی کرو. تو ریشنل میتھڈ کو کہاں اپلائی کریں گے آپ؟ جو چیز دکھائی دے. جو دکھائی نہ دے وہاں کیسے اپلائی کریں گے آپ؟ تو دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ یہ بن گیا، یہ سوچ بن گئی کہ ریئلٹی وہی ہے جو دکھائی دے، جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں، جس کو ہم تول سکیں اور ناپ سکیں، وہی حقیقت ہے. اسی سے وہ نظریہ بنا، اس کو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم. تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، یعنی میں نہیں کہتا کہ عوام میں، ماسز میں، انٹلیکچوئل سرکل میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان میں، اور وہی لوگ آپ جانتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی سوسائٹی کو رول کرتے ہیں. تو جب یہ کہا جائے کہ دنیا میں یہ مان لے گا، تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ جو لوگ گاؤں میں بستے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ مان لیے، انہوں نے مان لیا. انہیں تو خبر بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ جن کو کہتے ہیں اوپینین میکر کلاس، ہمیشہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو اوپینین میکر ہوتا ہے، اسی کو ریفر کیا جاتا ہے. جو لوگ گاؤں میں یا جنگل میں یا ڈیزرٹ میں رہتے، اس کو ریفر نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تو ان کے فالوور ہیں، وہ ان کے اس میں چلتے ہیں. تو ایک زمانہ ایسا آیا ہے ہسٹری میں جبکہ عام طور پہ یہ سمجھ لیا گیا کہ ریئلٹی وہی ہے جو دکھائی دے، جس کو ناپا جا سکے، جو تولا جا سکے، جس کا انالیسس ہو سکے. کیونکہ ریشنل اپروچ جو تھا اسی پر اپلائی ہو سکتا تھا. اس زمانے میں بہت سے نظریے بنے، مثلاً مارکسزم اور سوشلزم اور ایولیوشن تھیوری اور بیہیویئرزم سائیکالوجی میں، اور لاجیکل پازیٹیوزم، یہ سب چیزیں اور بھی کئی چیزیں. تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب کہ لوگوں نے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی دنیا کو ہی سمجھا کہ یہ حقیقت ہے، اور خود جو انسان کا معاملہ ہے اس کو بھی اسی سے وہ ایکسپلین کرنے لگے. اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں اس پرنسپل کے تحت جو نظریے بنائے گئے، کیا وہ نظریے جو انہوں نے پریویل کیا وہ ثابت رہے. بات تک میں یہ کہنے کی ضرورت کروں گا کہ جتنے بھی نظریے بنائے گئے تھے اس اصول کے تحت، سب کے سب ڈسکارڈ ہو گئے. بات کو سب کے سب بات غلط ثابت ہوئی. کوئی ایک بھی ٹھہر نہیں سکا بات
یعنی ابتدائی انکوائری میں وہ نظر آتے تھے سچائی، بعد کی انکوائری میں غلط ثابت ہو گئے وہ. مثلاً دیکھیے، آپ لیجئے سب سے پہلے شاید نام آتا ہے ایولیوشن تھیوری کا، جس کو کہتے ہیں آرگینک ایولیوشن، جس کو کہا جاتا ہے. اگرچہ ابھی بھی ہمارے اسکولوں کالجوں میں ایولیوشن تھیوری پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خالص علمی طور پر وہ ڈسکارڈ ہو چکی ہے. اس معنی میں اگر آپ پڑھنا چاہیں کتاب کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریوولٹ اگینسٹ ریزن بائی لون اور ہیومن ڈیسٹینی، ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں. تو یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی بعد کی انکوائری سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مسنگ لنک کا نظریہ بنایا تھا. مسنگ لنکس، مثلا یہ ثابت کہا گیا کہ بکری سے زرافہ بنا ہے، گوشت سے زراب بنا ہے، تو اس کے بیچ میں بہت سارے مسنگ لنکس ہیں. وہ جو بات کو پتہ ہو جائے گا ان کا، آج تک ان مسنگ لنکس سے پتہ نہیں ہو سکا. جو دعوے کے آتے ہیں وہ سب فالس کلیم ہوتے ہیں سب کے سب. تو اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ ریشنل انکوائری جو شروع میں کی گئی تھی، جسے مان لیا گیا تھا کہ آرگینک ایوولوشن ایک فیکٹ ہے، وہ بات کو فیکٹ ثابت نہیں ہو سکا. اب سائنٹیفک کمیونٹی میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایک ورکنگ تھیوری ہے. سائنٹیفک تھیوری ماننے کا زمانہ ختم ہو گیا. ورکنگ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بایولوجیکل فنامنا کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کوئی تھیوری چاہیے. تو کوئی دوسری تھیوری، مطلب کریشن کی جو تھیوری ہے، وہ ان کے سائنٹیفک فریم ورک میں بیٹھتی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں ایک اور ورکنگ تھیوری چاہیے، کم سے کم ورکنگ تھیوری. تو اب جو ہے ایوولوشن تھیوری کو صرف اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے نزدیک کوئی دوسری تھیوری موجود نہیں ہے جو حیاتیاتی مظاہر، بایولوجیکل فنامنا کو ایکسپلین کر سکے. تو ٹھیک ہے، یہ تو میں کہنے کی پوزیشن میں پھر بھی ہوں کہ آرگینک ایوولوشن کی تھیوری فیکٹ نہیں ثابت ہو سکی. تو یہ نظریہ ابھی بھی کوشچنیبل ہے کہ کیا جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں انہی کے سامنے رکھ کر یا انہی کا مطالعہ کر کے ہم حقیقتوں کے بارے میں نظریات بنا سکتے ہیں. چنانچہ برٹن رسل جو خود اسی صف کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ there are two kinds of things. نالج کی دو قسمیں ہیں، نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھس. یہ بات لکھی ہے اس نے ہیومن نالج میں، نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھس. اس میں یہ مانتا ہے کہ جہاں تک تھنگس کی بات ہے، چیزوں کی بات ہے، یعنی فزیکل چیزوں کی بات ہے، اس میں ہم اس میتھڈ کو چلا سکتے ہیں، ریشنل میتھڈ کو. لیکن جب بات آئے ٹروتھ کی تو وہاں پر اس کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، ہم نہیں چلا سکتے وہاں پر. تو ابھی بھی اس نے الگ کر دیا ٹروتھ کو نالج سے، ٹروتھ کو تھنگ سے. تو میں بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہاں ایک بار اور میں جو مثالیں اس میں ہیں اس کو بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مثال تھی ایوولوشن تھیوری کی، جو اگر سے پڑھائی جاتی ہے ابھی بھی، اور امریکہ میں تو بہت زبردست ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بدلو اور کریشنزم کو پڑھاؤ، لیکن ابھی وہ لوگ مائنارٹی میں ہیں، اس لیے ابھی ان کی بات مانی نہیں گئی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے مارکسزم یا سوشلزم. ایک زمانہ یہ تھا کہ گالبریت نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مارکسزم یا سوشلزم دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانا والا نظریہ بن گیا تھا. اس نے لکھا ہے کہ محمد کے ماننے والے
یہ کرائسٹ کے ماننے والے بھی کبھی دنیا میں اتنے زیادہ نہیں تھے جتنا کہ مارس کو ماننے والے. ایک واقعہ ہے, ایک طوفان تھا, میں نے اپنی زندگی میں طوفان دیکھا ہے میری نوجوانی کی عمر میں. ایک طوفان تھا ساری دنیا میں, ہر آدمی سوشلزم کی بولی بولتا تھا, ہر آدمی سے بڑا پڑھا لکھا آدمی. تو اتنا زیادہ اس کو مانا گیا کہ اس کا ایک امپائر کھڑا ہو گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوشلسٹ امپائر یا مارکسسٹ امپائر جو ہے وہ 75 ایئرس تک چلا اس پر ٹوٹ گیا. ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے ایکسپلائٹیشن. پرائیویٹ پراپرٹی لیڈس ٹو ایکسپلائٹیشن. تو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرو, اسٹیٹ پراپرٹی لاؤ, سوشل پراپرٹی, یعنی سب کی پراپرٹی نجی نہ رہے, سب کی ہو جائے. تو سب کی ہو جائے تو کس کی ہوگی؟ کون مینیج کرے گا اس کو؟ تو مینیجر جو ہے اسٹیٹ ہوگا. تو اسٹیٹ کو بطور مینیجر کے ساری پراپرٹی دے دی گئی. لیکن کیا ہوا؟ پرائیویٹ پراپرٹی ختم کر کے جو چیز آئی وہ تھا کرپشن. کرپشن کرپشن کرپشن, اتنا کرپشن کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو دیکھیں یہاں پر مذہب کی تعلیمات ہیں وہ بیس کرتی ہیں پرائیویٹ پراپرٹی پر. اگر پرائیویٹ پراپرٹی کو ماننے کی وجہ سے مذہب میں ہیریڈیٹری کا قانون ہے, وراثت کا قانون ہے. اگر پرائیویٹ پراپرٹی اب نہ مانے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا قانون ہے اور بہت سے قانون ہیں جو اسی پر بیس کرتے ہیں کہ مذہب میں پرائیویٹ پراپرٹی کو ایک جائز پراپرٹی کے طور پر مانا گیا ہے. تو مارکس وغیرہ نے کہا کہ یہ مذہب والے جو ہیں, مذہب اور کیپٹلسٹ لوگوں میں ایک کانسپریسی سے ہوئی اور اس طریقے سے انہوں نے ان قوانین کو مذہب کے دعووں میں لکھ دیا, انسانوں نے لکھ دیا اس کو مقدر بنانے کے لیے. تو خیر اس کو ابالش کر دیا گیا پرائیویٹ پراپرٹی کو. لیکن ہوا کیا؟ انسینٹو ختم ہو گیا. یہ منظر ہم نے دیکھا انڈیا میں, چائنا میں, روس میں, ہر جگہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی ختم کرنے سے کیا ہوا؟ انسینٹو ختم ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ریشنل انکوائری سے جو چیز دریافت کی تھی انہوں نے کہ پرائیویٹ پراپرٹی ایکسپلائٹیشن کا ایریا ہے, وہ غلط ثابت ہو گیا. اور یہ بات کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس سے انسینٹو ملتا ہے. اب ایک آدمی کے اندر, ہر آدمی کے اندر یہ وہ ہے جذبہ کہ میں کچھ کروں, اپنے لیے کچھ کروں, میں خود کچھ حاصل کروں, کچھ میں فائدہ حاصل کروں. یہ جو میں کا جذبہ ہے سیلف کا, اس کو آپ نے ابالش کر دیا. حالانکہ اسی پر ساری اکانومک ایکٹیویٹیز چلتی تھیں. اکنامک ایکٹیویٹیز چل نہیں سکتی جب تک انسینٹیو نہ ہو. تو مذہب کی جو سوچ تھی, جو انسینٹیو بیس تھی, وہی صحیح ثابت ہوئی. اور یہ جو سوچ ان کی تھی کہ انسینٹیو کوئی چیز نہیں ہے, صرف کیپٹلزم سب سے بڑی برائی کیپٹلزم ہے, نجی پراپرٹی ہے, اس کو ختم کر دو, ہر طرف اچھا ہی اچھا ہو جائے گا. تو جو تھیوری تھی مذہب کی, جس کو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ریشنل انکوائری سے وہ ختم ہو چکی ہے, وہی پھر پریویل کر گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ روس میں وہی اسی نظریے کو لے لیا گیا, اسی تھیوری کو چائنا میں لے لیا گیا, اور جگہ جگہ وہی انڈیا میں لے لیا گیا اسی تھیوری کو. انڈیا میں 40 سال تک آپ جانتے ہیں کہ وہی سوشلزم کو چلایا گیا, اسٹیٹ اکانومی کو. آج پرائیویٹ اکانومی انڈیا میں دوبارہ لوٹ آئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ریشنل انکوائری سے ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. وہ کہاں ہوا, کہاں پہنچے ہم؟ یہ کلیم ہی غلط ہے. ریشنل انکوائری سے ہم پہنچے یہاں تک کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ ایول ہے اور اس کو ختم کرو. لیکن تجربے نے بتایا کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے تو انسینٹیو نہیں, انسینٹیو نہیں ہے تو اکنامک ایکٹیویٹیز بھی نہیں. تو وہ کہاں, وہ اس دنیا میں یہ چیز پروو ہوئی ہے
کہ ریشنل انکوائری ہم کو سچائی تک پہنچائے گی. میں کہتا ہوں ریشنل انکوائری نے آپ کو سچائی تک نہیں پہنچایا. اور دیکھیے سائیکالوجی میں بیہیویئرزم کا پرنسپل اسی سوچ کے تحت آیا. انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کو بناتا ہے. انوائرمنٹ کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اسٹڈی کر کے سمجھا گیا کہ یہ آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے, آس پاس کا جو ماحول ہے, وہ انسان کی کنڈیشننگ کرتا ہے. اور ہر آدمی اسی سے بنتا ہے. اس کو کہا گیا کہ نیچر نہیں بلکہ نرچر انسان کو, نرچر سے انسان بنتا ہے. حدیث میں آیا, پروفٹ اسلام نے کہا تھا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی و مجسانی و نصرانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز نیچر ہے. ہر آدمی اپنے نیچر پر پیدا ہوتا ہے. بعد کو جو اس میں چینجز آتے ہیں وہ اوپری کنڈیشننگ ہوتے ہیں. جسٹ لائک پیاز, جیسے پیاز میں انین میں ایک اس کا بیچ میں ہوتا ہے اصل اس کے اوپر لیئر ہوتے ہیں. تو گیا کہ مذہبی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اصلاً مسٹر نیچر ہے, ہر ایک مسٹر نیچر ہے, اور ماحول اس پر لیئر چڑھاتا رہتا ہے, کنڈیشننگ کرتا رہتا ہے. تو یہ کنڈیشننگ اوپری چیز ہے. اس کو آپ ہٹا دیں تو پھر مسٹر نیچر سامنے آ جائے گا. بیہیویئرزم میں کہا کہ نہیں, وہی اصل انسان ہے. انسان کی جو کنڈیشننگ ہوتی تھی ماحول میں, اسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ اصل انسان ہے. انسان کو بناتا ہے اس کا نرچر, نہ کہ نیچر. یہ نظریہ شروع کیا گیا تھا یعنی 20th سینچری کے آغاز میں, اور زیادہ زور شور کے ساتھ اس کو 1913 میں ایک واٹسن ایک تھا, بہت بڑا لرنڈ آدمی امریکہ کا, واٹسن, اس نے 1913 میں اس کو پیش کیا. اور اتنے زور شور سے یہ چیز پیش کیا گیا کہ کچھ دنوں تک ایسا لگا کہ اس کے دبدبہ قائم ہو گیا سائیکالوجی کی دنیا میں, ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جانے لگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج وہ ڈسکارڈ ہو چکا ہے. تقریباً 40 سال تک دبدبہ رکھنے کے بعد اس میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہونے لگے, لوگ کوشچن کرنے لگے اس کو, اس کی بھی انکوائری کی جانے لگی. یہاں تک کہ یعنی کئی مرحلوں میں ایسا ہوا کہ اس کا خاتمہ ہوا. اب آج کل جو مانا جاتا ہے وہ ہے, اس کو کہتے ہیں یعنی نیو بیہیویئرزم یا ریوائزڈ بیہیویئرزم. اس کو پرپزیو بیہیویئرزم کا نام بھی دیا جاتا ہے, پرپزیو بیہیویئرزم. تو وہ بیہیویئرزم جو پیش کیا تھا واٹسن نے ریشنل میتھڈ کو اپلائی کر کے, وہ ڈسکارڈ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیجن کے تھرو, یا زیادہ صحیح ورڈ میں ریولیشن کے تھرو جو سچائیاں بتائی گئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی ڈسکارڈ نہیں ہوئی. مثلا یہ میں نے آپ مثال دی ہے کہ انسینٹیو جو ہے وہ بیس ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کا, وہ ڈسکارڈ نہیں ہوا. یہ ہے کہ نیچر جو ہے انسان کا وہ انٹیکٹ ہوتا ہے, ماں سے لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ بقیہ چیزیں جو اوپری ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیے پھر نیچر سامنے آ جائے گا, یہ بھی ڈسکارڈ نہیں ہوا. اسی وجہ سے آپ لیجیے لاجیکل پازیٹیوزم. لاجیکل پازیٹیوزم کا ایک بڑی دھوم تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ وہی چیز حقیقت ہے جو ویریفائبل ہو, جو آبزرو کیا سکے, اس کو وہی حقیقت ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں ریولیوشن اور اسپریچول آئیڈیاز یا ریلیجس تھیوری سب ڈسکارڈ ہو گئی. لاجیکل پازیٹیو کی دھوم ایک زمانے میں بہت زبردست تھی, اور یہ بھی ڈسکارڈ ہو گیا. کیوں؟ بات کو پتہ چلا خود سائنٹیفک انکوائری کے ذریعے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ میجر نہیں کر سکتے, ان کو آبزرو نہیں کر سکتے اگرچہ وہ ہیں.
مثال تو یہ ویوز کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, اور یہی نہیں ٹی وی بولتے ہیں ساری دنیا سنائی دیتی ہے آپ کی آواز. وہ آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کو میجر نہیں کر سکتے, اس کو آپ کو دیکھ نہیں سکتے آپ, لیکن ٹھیک وہی آواز جو یہاں آپ سن رہے ہیں وہی جو سویڈن میں اور ڈنمارک میں اور نیو یارک میں سنی جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہے. لیکن اس کو آپ اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ ریشنل میتھڈ کے ذریعے آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے اس کو. وہاں پر انفرینشیل میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے, انفرینشیل میتھڈ. تو یہاں پر دیکھیے کہ مذہب نے یا ریویلیشن نے یہ کہا تھا کہ حقیقت وہی نہیں جو سین ورلڈ ہے وہی حقیقت نہیں ہے, بلکہ ان سین ورلڈ جو بھی حقیقت ہے, غیب کی دنیا. تو لاجیکل پازیٹیوزم میں غیب کو کا انکار کر دیا گیا تھا کہ غیب کوئی چیز نہیں, جو دکھائی دے رہا وہی سب کچھ ہے. لیکن آج لاجیکل پازیٹیوزم کو اس سینس میں کوئی نہیں مانتا, وہ ڈسکارڈ ہو چکا. تو میں جو چیز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو پیرلل میتھڈ چل رہے ہیں, دو پیرلل طریقے چل رہے ہیں بات کو جاننے کے. ایک ہے ریویلیشن یعنی وحی جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک ہے یعنی ریشنل انالیسس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریویلیشن کے تھرو جو باتیں ہمارے علم میں آئیں وہ ویسے ہی کہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, کوئی چیز اس کو غلط ثابت نہ کر سکی. لیکن ریزن کے تھرو جن باتوں کو ہم نے جانا وہ سب کے سب بات کے زمانے میں ڈسکارڈ ہو گئی, سب کے سب ڈسکارڈ ہو گئی. تو ایسے حالت میں یہ کہنا کہ یہ تھریٹ ہے, یعنی فنڈامنٹلی جو ہے وہ تھریٹ ہے, ایک خطرہ ہے ریشنل انکوائری کے لیے, میں کہوں کہ ذرا صحیح بات یہ ہے کہ میں فنڈامنٹلی پسند نہیں کرتا. انہوں نے استعمال کیا ہے فنڈامنٹلزم, یا زیادہ صحیح لفظوں میں ریویلیشن بیسڈ نالج. ریویلیشن بیسڈ نالج نہیں, وہی پر مبنی علم, وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ کریکشن کریں اپنا. ریشنل میتھڈ کو آپ نے ایبسلوٹ سمجھ لیا تھا, ایبسلوٹ, کہ ہم اس سے ہر چیز جان سکتے ہیں, ریشنل میتھڈ سے پہنچ سکتے ہیں. تو اس کی آپ کریکشن کریں اس کو. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے, یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ آپ اپنے کو کریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ریویل نالج اور ریشنل نالج دونوں آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں, اس پر غور کیجیے. ریشنل نالج آپ کو پہنچاتی ہے اصل حقیقت تک نہیں, بلکہ کچھ بیسک پرنسپلس تک, بیسک نارمس تک, کچھ نارمس بتاتی ہے آپ کو. ریشنل میتھڈ کو اپلائی کر کے آپ کچھ نارم دریافت کرتے ہیں فزیکل ورلڈ میں یا کیمیکل ورلڈ میں. مثلا یہ کہ پانی کو گرم کرو تو وہ اس کے مالیکول ٹوٹنے لگیں گے. تو آپ ریشنل میتھڈ کو اپلائی کر کے اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کو ہم اگر حرارت پہنچائیں, گرمی پہنچائیں, تو اس کے مالیکول ٹوٹنے لگیں گے اور پھر اسٹیم پاور سے پیدا ہوگا. تو ریشنل میتھڈ کو اپلائی کر کے آپ ایک پرنسپل تک پہنچے, ایک اصول تک پہنچے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ریویل نالج جو ہے اس کو اپلائی کر کے بھی آپ کسی حقیقت تک پہنچتے ہیں. تو اس حقیقت کو جو جس سے آپ پہنچے ریویل نالج کو اپلائی کر کے, وہ اسی طرح سے سچائی مانی جائے گی جس طرح سے ریشنل میتھڈ کو اپلائی کر کے آپ کسی فزیکل ٹروتھ تک پہنچتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ علم کی یا سچائی کی دو قسمیں ہیں. یہ بٹنشل جو بات کہی تھی اس کو میں بدل کر اس طرح کہوں گا کہ سچائی کی دو قسمیں ہیں, اسپریچول ٹروتھ اور فزیکل ٹروتھ.
اسپریچुअल ट्रूथ और फिजिकल ट्रूथ। आप रैशनल मेथड को अप्लाई करके किसी फिजिकल ट्रूथ तक पहुंचते हैं। मसलन जमीन के बारे में आप जानते हैं कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इसको आप रैशनल मेथड को अप्लाई करके आपने इसको जाना। इसी तरीके से स्पिरिचुअल जो मेथड है उसको अप्लाई करके भी आप कुछ हकीकतों तक पहुंचते हैं। तो उसको भी आप उसी वजह मानना चाहिए जिस तरह से आप फिजिकल सच्चाई को मान रहे हैं, केमिकल सच्चाई को मान रहे हैं। मैं इसको मजीद वादे करने के लिए कुछ मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह, उससे ये बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बात को पहले समझ लीजिए कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक या मेरी स्टडी के मुताबिक दुनिया में जो बर्टनसन ने कहा था कि थिंग्स और ट्रूथ दो किस्म की चीजें हैं, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, बल्कि खुद ट्रूथ की दो किस्में हैं, फिजिकल ट्रूथ और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो फिजिकल ट्रूथ मैं उसको कह रहा हूँ जो सीन वर्ड से ताल्लुक रखती है, दिखाई देने वाले वर्ड से। हम उनको देखते हैं, देख कर ऑब्जर्व करते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ जिसको मैं कह रहा हूं, उस पर भी वही रैशनल मेथड अप्लाई हो सकता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। वो क्या? वो ये है कि आप जो डाटा कलेक्ट करें यानी सीन वर्ड से, उस डाटा को कलेक्ट करके आप को एक इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, क्योंकि वो डाटा जो कलेक्ट किया आपने उससे पूरी बात मालूम नहीं होती। पूरी बात जानने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल वहां भी चलता है। जिन चीजों को फिजिकल ट्रूथ कहा जाता है वहां भी एक हद तक ही आपका ऑब्जर्वेशन काम करता है, एक हद के बाद आपको इन्फ्लुएंस से काम लेना पड़ता है। मसलन आपने पानी को आंच दी और उसके बाद वो बन गया स्टीम पावर, तो उसमें ये वाक़या कि मॉलिक्यूल के टूटने से ऐसा हुआ, ये सीन नहीं होता, ये देखते नहीं आप, उसको इन्फ्लुएंस करके जानते हैं आप। मॉलिक्यूल का टूट करके उसका मॉलिक्यूल्स का डिसइंटीग्रेशन जो हुआ, वो आपने देखा नहीं, उसके रिजल्ट को देखा आपने। तो रिजल्ट से इन्फ्लुएंस किया आपने कि क्या मॉलिक्यूल्स में डिसइंटीग्रेशन हुआ, उससे ताकत पैदा हुई है। इसी तरह से यहां भी स्पिरिचुअल ट्रूथ में भी आप कुछ बातों तक पहुंचते हैं, कुछ हकीकतों तक पहुंचते हैं, लेकिन वो हकीकत हाफ होती है, आधी, पूरी नहीं होती। उसके आगे जो बात है वो आप जानते हैं थ्रू इन्फ्लुएंस। तो मैं ये कहूंगा कि रैशनल मेथड दोनों पे एप्लीकेबल है, लेकिन इस बात को मानते हुए कि जब भी आप अप्लाई करते हैं रैशनल मेथड को, तो एक हद तक तो वो सीन वर्ल्ड में चलता है, उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानने के लिए भी एक हद तक आप वो चीजें पर वो डाटा जो आपने कलेक्ट किया है सीन वर्ड से, उसको एनालिसिस करेंगे और फिर एक चीज आपको इन्फ्लुएंस के थ्रू मालूम होगी। तो वो इन्फ्लुएंस के थ्रू जो मालूम होगी वो चीज भी वैसी सच्चाई करार पाएगी जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस के थ्रू मालूम चीज सबको सच्चाई तस्लीम किया जाता है।